جناب امتیاز جلیل صاحب اور وزیر صاحب، دیگر ناصر صاحب، دیگر مجلس اتحاد المسلمین کے صدور و متحدین و سرگرم کارکنان مجلس اتحاد المسلمین، محبان مجلس اتحاد المسلمین اور ہمارے سمیر صاحب، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، الحمدللہ اللہ کا فضل کرم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اور یہ اللہ کی دعائیں، آپ تمام کی محنتیں، کوششیں، وہ کاوشوں کا نتیجہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک غیر معمولی کامیاب جلسہ کا انعقاد آپ تمام کے ذریعے عمل میں لایا، اور یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ کل بھی میں نے ایک بات کہی تھی کہ قیادت بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور قیادت اس وقت کامیاب ہوتی ہے جب اس قیادت میں بے غرضی اگر آ جائے، اگر اس قیادت میں غرض اگر آ جاتا ہے تو پھر غرض مند کی غرض کی فکر ہم نہیں کرتے، بلکہ اپنا نفس، اپنی غرض اس کے بیچ میں آ جاتا ہے، اور انسان کو زندگی میں ناکامیاں بھی ملتی ہیں، کامیابیاں بھی ملتی ہیں۔ ناکامیاں ملتی ہیں تو ناکامی سے سبق بھی ملتا ہے، اور ناکامی سے ہم کو سبق پڑھنا بھی چاہیے، اور جب کامیابی ملتی ہے تو کامیابی ملنے پر سب سے پہلی چیز جس کا ہم کو خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ کامیابی کے نشے، کامیابی کے غرور اور کامیابی کے تکبر سے پرہیز کرنا۔ اللہ کی آزمائشیں کبھی کامیابی کی شکل میں آتی ہے تو اللہ کی آزمائش کبھی ناکامی کی شکل میں بھی آتی ہے، اور اللہ کی اس آزمائش میں اللہ کا جو شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اس سے نہ صرف راضی ہوتا ہے بلکہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ اور آج مجلس اتحاد المسلمین اگر سیاست میں ہے تو ہمارا نظم العین یہ ہے کہ اس کو ہم ذریعہ بنائیں خدمت کا، اس کو ذریعہ بنائیں اپنی آخرت کا۔ دنیا تو مل ہی جاتی ہے، کسی کو پہلے، کسی کو آخر، کسی کو کچھ رکاوٹیں تکلیفوں کے بعد، لیکن یہ ایک آخرت کا سودا ہے۔ خدمت خلق سب سے بڑا ہے، اور اس چیز کو یاد رکھیے، انکساری اور مجھے سادات نے ایک بات کہی تھی کہ یاد رکھو میاں، بے غرض بن کر کام کرو تو کامیاب ہوگے، اور اس کے بعد ایک بات کہی تھی کہ وسیع الخلق بنو وسیع النظر بنو، مطلب یہ کہ خلق کو اتنا بڑا کرو کہ 7 سمندر بھی اگر اس خلق میں سما جائے تو کوئی ہلچل نہ ہو۔ وسیع النظر بنو تو ایسے بنو کہ 7 سمندر پار تم دیکھ سکو۔ اور یہ نصیحتیں میں آپ سے بانٹ رہا ہوں، آپ کو دے رہا ہوں، تو اس لیے دے رہا ہوں کہ میری زندگی کی کامیابی کا مقصد یہی ہے کہ میں بیمار رہتا ہوں اور ہر شب ہر روز
درد وہ کرب میں رہتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے ان لوگوں کو بھی معاف کیا جنہوں نے میرے اوپر گولیاں چلائی، چاقوؤں اور تلواروں سے حملہ کیا، میں نے ان کو بھی معاف کیا۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کو معاف کرنے والا پسند ہے، اور بے شک ہم سب انسان بشر ہیں، ہم کوئی مکمل، کوئی پرفیکٹ نہیں ہے، ہم میں بھی غلطیاں ہیں، ہم میں بھی خامیاں ہیں، ہم میں بھی کمزوریاں ہیں، اور ہماری آج میں آپ کے سامنے بڑا اچھا بن کر مخاطب کر رہا ہوں، بڑی اچھی باتیں کر رہا ہوں، لیکن مجھ میں بھی بہت عیب ہے، مجھ میں بھی بہت سی کمزوریاں ہیں، خامیاں ہیں، جس کو اللہ چھپا رہا ہے۔ جب اللہ میرے عیب کو، میری کمزوری کو چھپا رہا ہے، تو ہم آپسی لوگوں کے ساتھیوں کا بھی فرض ہے کہ ہم بھی اپنے ایک دوسرے کے عیب کو چھپائیں، اور اس عیب کی، اس کمزوری کی بات کرنے کے بجائے اچھائی کی بات کریں، اور جو کام اچھا ہے اس کی تشریح کریں۔ اور ہماری قوم کی سب سے بڑی کمزوری اگر کوئی ہے تو معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے پاس انا ہے، آج ہمارے پاس میں ہے۔ جب انا اور میں غالب آ جاتی ہے تو سب کچھ فنا ہو جاتا ہے۔ اس چیز کو یاد رکھنا، جس کے پاس میں نہیں، جس کے پاس انا نہیں، اس کے پاس سب کچھ ہے، عزت ہے، اس کے پاس شہرت ہے، اس کے پاس دولت ہے، اس کے پاس کامیابی۔ درگزر کرنا، ایثار کرنا، ایک دوسرے کو معاف کرنا، اور سب کو ساتھ لے کر چلنا۔ میں 6 الیکشن جیت چکا ہوں مسلسل، 6 الیکشن۔ پہلا الیکشن جیتا تو 25 برس کا تھا، اور میرے مقابل جو تھے وہ 23 برس کے میرے۔ تو لوگوں نے کہا کہ 25 سال کا بچہ ایک 23 سال کے ایم کو ہرائے گا، مگر میں اخلاص کے ساتھ آیا تھا، ایمانداری کے ساتھ آیا تھا، اور کچھ اچھا کام کرنے کی نیت کو لے کر آیا، اور زندگی میں پہلی مرتبہ الیکشن ہوا، 1 مہینہ تھا کاؤنٹنگ کے لیے، تو فوراً عمرے کے لیے روانہ ہو گیا، اللہ کے سامنے اپنا معروضہ، اپنی دعا رکھنے کے لیے۔ بہت سے علماء کرام اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ پہلی مرتبہ جو اللہ کے گھر کو دیکھتا ہے تو جو دعا مانگتا ہے اللہ اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ اللہ اس کے رسول کی قسم، میں نے اللہ کے گھر کو زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا اور یہی دعا کی کہ اے اللہ، اگر مسلمانوں کی دیانتداری، ایمانداری کے ساتھ اگر میں خدمت کر سکتا ہوں تو اے اللہ تو مجھے کامیاب کر، اگر میں نہیں کر سکتا تو اس شخص کو کامیاب کر۔ مجھے کامیابی دی، اور وہ کامیابی آگے بڑھتے گئی۔ رکاوٹیں ضرور آتی رہیں، لیکن ثابت قدمی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے گئے۔ میں صرف آپ سے مخاطب نہیں ہوں، میں یہاں بیٹھے لوگوں سے بھی مخاطب ہوں، سب سے مخاطب ہوں، ہر کسی سے مخاطب ہوں۔ بڑی محنت سے، بڑی قربانیوں کے بعد، بڑی تکالیفوں کو جھیلنے کے بعد ہم نے اس جماعت کو سجایا ہے، سنوارا ہے، اور اس جماعت کو سجانے میں، سنوارنے میں بہت سے لوگوں کا ساتھ رہا، بہت سے لوگوں کی قربانیاں رہیں، بہت سے لوگوں کی محنتیں رہیں۔ اس میں سے چند لوگ ہمارے درمیان میں نہیں ہیں، تو میں ان کو برا نہیں کہوں گا، ان کو غلط نہیں کہوں گا، کیونکہ یہ میرا مزاج نہیں۔ جب تک ساتھ تھے تو اچھے تھے، جب دور ہو گئے تو برے،
میری سوچ ایسی نہیں ہے، مگر یہ کہوں گا کہ جو بھی وجوہات ہیں جس کے بنا پہ وہ دور ہیں، میں ان سے آپ کے ذریعے بھی اپیل کرتا ہوں کہ ان وجوہات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے ذات کے لیے نہیں بلکہ قوم کی اور ملت کی اور جماعت کی فکر کرتے ہوئے واپس آ جاؤ، اپنے ہاتھوں سے ان کا استقبال کرو۔ میں جانتا ہوں کہ جب میں پہلی مرتبہ اورنگ آباد کی سرزمین پر قدم رکھا تھا تو اس وقت بھی کئی لوگوں نے میرا ساتھ دیا، اور جب میں پہلی مرتبہ اورنگ آباد کو آیا تھا شاید وہ 97 یا 96 تھا، اس سے پہلے بھی آیا تھا میں اور اس وقت سالار ملت کو جلسے رحمت العالمین میں بلایا گیا تھا، مدعو کیا گیا تھا۔ آج بھی میرے فون میں ان سارے لوگوں کا نمبر ہے۔ اس وقت محمد خان صاحب تھے، ہاں پوری ٹیم تھی، اور اس میں الیاس کرمانی صاحب بھی تھے۔ مجھے یاد ہے، آج بھی ہے میرے پاس ان سارے لوگوں کے نمبر۔ سیاسی اختلاف اپنی جگہ ہے، مگر میں اپنے محسنوں کو کبھی نہیں بھولا۔ اگر کسی نے میرے لیے یا میرے کسی مومن بھائی کے لیے یا میرے جماعتی ساتھی کے لیے اگر راستے کے کنکر کو بھی ہٹاتا ہے تو اکبر الدین اویسی اس کا احسان نہیں کرتا۔ پھر بعد میں جب آیا تو اس وقت بھی کئی لوگوں نے میرا استقبال کیا، جاوید قریشی صاحب بھی تھے، نہیں ہے ہمارے ساتھ، لیکن میں تو یہی کہوں گا کہ یہ لوگوں نے میرا ساتھ دیا، پتہ نہیں کیا ناراضگی ہے، کیا شکایت ہے، شکایتیں دور کی جا سکتی ہیں، ناراضگیوں کو مٹایا جا سکتا ہے، بشرط یہ کہ ہم سچے دل سے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر اپنی ناراضگی کو ظاہر کریں، دور کریں اور پھر سے ایک ہو جائیں۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آج ملک کے حالات کیا ہیں، کیسے ہیں، مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں۔ ان حالات میں کیا ہم کو منتشر رہنا ہمارے لیے صحیح ہے؟ کیا کوئی معنی رکھتا ہے؟ ارے ہم کو آج اپنے ساتھ اپنی انفرادیت کے بارے میں نہیں سوچنا ہے، بلکہ ملت کے وسیع تر مفاد کے بارے میں سوچنا ہے۔ اگر میری ذات سے اگر ملت کو نقصان ہوتا ہے تو میں اپنی ذات کی قربانی دینے تیار ہوں، لیکن ملت کے شیرازے کو بکھیرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ میری ذات معنی نہیں رکھتی، ملت کا وسیع تر مفاد معنی رکھتا، ملت کا اتحاد معنی رکھتا۔ اور آپ یہاں بیٹھے سارے لوگ، آپ لوگ جماعت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، طاقت ہے۔ اگر آپ کمزور تو جماعت کمزور، اگر آپ منتشر تو اکبر الدین اویسی کی آواز میں بھی وہ طاقت نہیں رہی۔ قوموں کے مقدر کو سجایا سنوارا فرد واحد سے نہیں ہوتا، یاد رکھو۔ قوموں کے مقدر کو سجانا ہے، سنوارنا ہے، بہتر بنانا ہے تو انفرادیت سے نہیں ہوتا ہے، اجتماعیت سے ہوتا ہے۔ آپ مجھ سے ملیں گے، میں آپ سے ملوں گا، آپ کا کھانا میرے کھانے سے لگے گا، اور جب ہم سب کے کھانے ایک دوسرے سے لگ جائیں گے تبھی جا کے جماعت بنتی ہے اور جماعت مستحکم ہوتی ہے۔ اس چیز کی ہم کو فکر کرنی۔ آج
ہم کو اور آپ کو اپنی ناراضگیوں کو، اپنے گلوں کو، اپنے شکووں کو دور کرنا ہے اور اپنی جماعت مجلس اتحاد المسلمین کو مستحکم اور مضبوط کرنا ہے۔ آج جو حالات ہیں، ہم اگر کمزور ہیں تو ہماری کمزوری کا سبب ہماری ایک مزاج ہے کہ زندگی میں ناکامی ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم اپنے ناکامی کا ٹوکرا کس کے سر پہ رکھیں، ان سروں کو ڈھونڈتے ہیں۔ نہیں، اس کی وجہ سے ہم کو ناکامی ہوئی، یہ وجہ سے ہوئی، اس کی وجہ سے، مگر میں ویسا نہیں ہوں۔ میں میری ناکامی کا ٹوکرا ہر وقت اپنے سر پر ہی رکھتا ہوں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ پہلے میں اپنی اصلاح کروں، کہ میں چاہتا ہوں کہ پہلے ان وجوہات کو ڈھونڈوں کہ جس کی وجہ سے ناکامی ہوئی، اور ان وجوہات کو ڈھونڈ کر، ٹٹول کر، ان وجوہات کو دور کرنے کی کوشش کروں۔ یہ میرا مزاج ہے، اور اس مزاج کی وجہ سے اللہ نے بار 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 مجھے نہ صرف کامیابی دی بلکہ عزت دی، شہرت دی، محبتیں دی۔ اللہ نے میری زندگی میں اتنی محبت دی کہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں بہت کم لوگ ہوں گے جن کو اللہ نے اتنی محبت سے رکھا۔ آؤٹ آف سائٹ، آؤٹ آف مائنڈ کوئی 10 سال سے تو دور رہا، لیکن پھر بھی محبتیں زندہ رہی۔ کیوں؟ آپ میں اخلاص تھا، مجھ میں اخلاص تھا، آپ میں ایک محبت تھی، مجھ میں ایک محبت تھی، تو 10 برس ہوئے لیکن پھر بھی محبت میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں۔ میں جتنا بھی آپ کا شکر ادا کروں کم ہے، قربان جاؤں میں اورنگ آباد کی عوام کی اس محبت پر۔ کیا محبت ہے! کوئی 10 برس نظروں سے دور رہا تو دنیا اسے بھلا دیتی ہے، لیکن 10 برس کی محبت عدم موجودگی اتنی ہوئی کہ اور محبت میں اضافہ ہوا۔ میرا رشتہ کا لا الہ الا اللہ، میرا رشتہ کا لا الہ الا اللہ۔ اللہ ہماری اس محبت کو قائم و دائم رکھے۔ آمین۔ ایک ہی بات کہتا ہوا چلا جاؤں گا، ہم نے یہاں کئی لوگ ہیں فلم دیکھتے ہوں گے، ہاں مجھے بھی بہت شوق ہے، صحیح کہہ رہا ہوں۔ اب باہر تو گھوم نہیں سکتا، 10 12 سیکیورٹی ہے، کہیں جا نہیں سکتا، تو گھر میں رہتا ہوں۔ خیر بچپنے سے فلموں کا شوق ہے، تو ایک مشہور ایک فلم تھا لیلا اور مجنون، اب ایک نیا بھی آیا ہے، اس میں لیلا مجنون ہے، نیا بھی آیا ہے۔ تو یہ ایک کہانی ہے محبت کی، خیس کی لیلا سے۔ تو یہ ایک ہے واقعہ ہے، واقعے میں، اور یہ واقعہ حضرت علی کے دور میں تھا کہ خیس عربستان میں رہتا تھا۔ خیس جس کو مجنون کہتے ہیں، وہ لیلا کی محبت میں دیوانہ تھا، بہت دیوانہ تھا، اور لیلا ختم ہو گئی تو اس کی محبت کی انتہا یہ تھی کہ اس نے خبر کی مٹی کو سونگھ کر پہچان لیا تھا کہ یہ میری لیلا کی خبر کی مٹی کو سونگھ کر پہچان لیا تھا کہ یہ میری لیلا کی خبر، اور دیوانے کی طرح لیلا لیلا کرتے ہوئے گھومتا تھا لیلا کے بعد۔ تو حضرت علی نے اس کو ایک مرتبہ دیکھا اور کہا، خیس تو زندگی کے اس حد میں آ گیا ہے، نہ معلوم کہ تو کب مر جائے، کیوں نہیں عمرہ کر لیتا ہے، حج کر لیتا ہے؟ تو پلٹ کے کہتا ہے کہ علی تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کروں۔ پھر کئی برس بعد حضرت علی دیکھتے ہیں کہ حالت احرام میں ہے، خیس
عمرہ کر رہا ہے اور اس کے بعد کعبے کا طواف کر رہا ہے اور کعبے کو پکڑ کر رو رہا ہے، تو حضرت علی سمجھتے ہیں کہ شاید اس خیس نے کچھ اللہ سے معافی مانگ رہا ہوگا، توبہ کر رہا ہوگا، یا اللہ سے جو بھی کہہ رہا ہے اپنی مغفرت کے لیے دعا کر رہا ہے۔ تو حضرت علی قریب جاتے ہیں خیس کے، تو آپ جانتے ہیں کہ کیا سنتے ہیں کہ خیس نہ اللہ سے کچھ معافی مانگ رہا ہے، نہ توبہ کر رہا ہے، نہ کچھ کر رہا ہے، کعبے کا غلاف ہے، رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے اللہ میرے دل میں لیلا کی اور محبت ڈال، اور محبت ڈال، اور محبت۔ تو اکبر الدین اویسی وہ خیس ہے جو اپنی عوام سے ویسی ہی محبت کرتا ہے، اور یہی کہتا ہے کہ اے اللہ میرے دل میں میری عوام کے لیے اور محبت ڈال، اور محبت ڈال، اور محبت۔ یہ محبت دنیا کو نفرتوں سے جیتا نہیں جا سکتا، دنیا کو محبت سے جیتا جا سکتا۔ بے شک میں اپنی قوم کو بیدار کرنے کے لیے جذباتی بات تحریر کرتا ہوں، کیونکہ زندہ قوم کی علامت ہے کہ وہ جذبات سے لبریز رہتا ہے، لیکن زندہ قوم کی ایک اور علامت ہے کہ وہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے ہوش مندی کے ساتھ دیا۔ مجلس کی کامیابی اگر کچھ ہے تو اکبر الدین اویسی کے جذبات ہیں، تو اسد الدین اویسی کا ہوش ہے، یہی ہے کامیابی۔ جوش کو صحیح راستہ دکھاتے ہیں تو ہوش والے۔ ہمارے پاس نوجوان بھی ہے، بزرگ بھی ہے، ہم سب کو مل کر آگے بڑھنا۔ خدا را سنگی غلطیاں ہوئی ہیں، بے شک ہوئی، انسان سے ہی ہوتی ہے، بے شک۔ ہم چھوٹے تھے، ہمارے گھر میں حیدرپورے میں ہم رہتے تھے، حیدرآباد میں، تو وہاں پر ہمارے گھر کے بالکل بازو میں اردو آرٹس کالج تھا، اور تھوڑا آگے جاتے تو سینٹ پال اسکول تھا، اور ایک اسکول تھا ڈیفیڈلز، تو وہی راستہ تھا، اور ہمارے گھر میں آم کے بہت سارے درخت تھے، اچھے آم پیری لگتے تھے۔ تو بار بار ہم دیکھتے تھے کہ جب بھی اسکول چھوٹنے کا وقت اور اسکول کے آغاز کا وقت ہوتا تھا، جاتے جاتے بچے پتھر اٹھاتے تھے اور مارتے تھے۔ تو کیوں مارتے تھے؟ اس وجہ سے کہ اس میں پھل تھا۔ آج اگر مجلس پر، مجھ پر، امتیاز جلیل پر، اسد الدین اویسی پر، ناصر خان صاحب پر، اگر آپ پر اگر کوئی پتھر پھینک رہا ہے تو پتھر پھینکنے والے اس دیوانے کی آپ پرواہ نہ کرو، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ آپ پھلدار ہیں، اس لیے آپ سے پتھر پھینکے۔ پھلدار درخت پر ہی پتھر پھینکے جاتے ہیں، جس پہ پھل نہیں وہ کچھ نہیں۔ مجلس پھلدار ہے، آپ پھلدار ہیں، اس لیے ہم پہ پتھریں پھینکی جاتی ہیں۔ مگر یہ کہوں گا کہ کام کرو، جو کچھ ہو سکتا ہے کام کرو۔ مجھے یاد ہے جب میں ایم ایل اے بنا تھا تو لوگ آتے تھے اور ملتے تھے، تو بعض وقت بیزارگی ہوتی تھی، بیزارگی ہوئی تو چڑچڑاہٹ آتی تھا، چڑچڑاہٹ کے بعد میں غصے میں ہر کرتا تھا۔ 25 سال 26 سال کی عمر تھی، نوجوانی تھی، تو سالار دارالسلام میں بیٹھے تھے، ایسا بہت دیر تک مجھے دیکھے اور بعد میں مجھے بلا کر بولے کہ دیکھو یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہیں، لیکن ایک غرض مند میں بھی بیٹھا ہوں تو میرے پاس نہیں آیا، تمہارے پاس آیا، تو اللہ نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی
کہ اے غرضمند تو اکبر کے پاس جا، شاید تیرا معاملہ حل ہو جائے. وہ غرضمند سب کو چھوڑ تمہارے پاس آیا ہے اور تم اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے چھڑ پھڑ کر رہے ہو، ناراض ہو رہے ہو. اور پھر مجھ سے کہا کہ کامیاب لیڈر کی نشانی ہے کہ اس کے اطراف میں عوام ہوتی ہے، ناکام لیڈر کی نشانی ہے کہ اس کے اطراف کوئی نہیں رہتا. تمہارے اطراف اتنے لوگ ہیں اور اگر یہ مزاج تمہارا جاری رہے گا تو پھر تمہارے اطراف کوئی نہیں رہیں گے اور تم اکیلے کھڑے رہیں گے اور ناکام ہو جائیں گے. پھر سالار نے مجھ سے کہا بے شک بہت سے فریادی ایسے آتے ہیں کہ ہم ہر فریادی کی فریاد کو دور نہیں کر سکتے یا اس کے مسئلے کا حل نہیں کر سکتے. اس کی فریاد کو سن لو، اس کے دکھ کو دور کرنے کے برابر. بہت سے مسائل عمل نہیں کر سکتے، لیکن اگر 5 منٹ ہم مل لیں اس سے اور اس کی بات کو سن لیں تو بس وہ خوشی خوشی چلا جاتا ہے. میں نے اپنے لیڈر کے پاس اپنی بات رکھی، میرا لیڈر میری بات سن لیا، اور آپ نیک نیتی کے ساتھ اگر اس فریادی کی فریاد کو سن لیں گے تو اللہ غیب سے ناممکن کام کو بھی کروا دے گا. یہ ہوا ہے بہت مرتبہ ہوا ہے مجھ سے بہت. یہ ناممکن کام ہے، 10 منٹ میں سن لیا، 10 منٹ سن لیا. کیسا ہوگا جب نماز پڑھتا ہوں تو دعا کرتا ہوں اور غیب سے اس کا کام ہو جاتا ہے. میں نے کچھ نہیں کیا ہوتا ہے، دعا کی تھی اس کے لیے، لیکن اس کا فون آتا ہے 2 دن بعد، اکبر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ کا کام ہو گیا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، جیسے میں محبت کے ساتھ آپ آتے ہیں آگے بڑھ گئے. ابھی 2 منٹ میں آیا یہاں پر، چھوٹی سی بات ہے لیکن میری بہت بڑی نصیحت ہے. دیکھیے لوگ محبت میں ہاتھ بڑھا رہے ہیں مسافہ کے لیے، اور اگر میں مسافر کے لیے ہاتھ ادھر بڑھاؤں اور نظر ادھر رکھوں تو مسافہ کرنے والے کے دل کو تکلیف ہوتی ہے. اگر میں 1 سیکنڈ کے لیے اس کی آنکھ میں آنکھ ملا لوں تو وہ حسرت اور مسرت میں ہو جائے گا کہ میرا شاید میرے لیڈر نے مجھ سے مسافہ کیا اور میری شریعت ہو گیا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں میرے بھائی، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں. عوام کو کچھ نہیں چاہیے اور مسلمان کو تو کچھ بھی نہیں چاہیے، ایسی محبت جو مجنون لیلا سے کی تھی. اگر خائدین اگر محبت اپنے عوام سے کر لیں گے تو عوام گندی موریوں میں اچک کر چلے جائیں گے، پیاسے رہ جائیں گے، بھوکے رہ جائیں گے، لیکن مجلس اتحاد المسلمین زندہ میری کامیابی کے راز میں آج آپ کے ساتھ بانٹ رہا ہوں. نہ صرف آپ کے ساتھ بلکہ ان کے ساتھ بھی بانٹ رہا ہوں. تھوڑے دن پہلے کسی بات پہ میرے صدر، میرے بڑے بھائی، میرے والد کے برابر میری بات چیت ہوئی اور میری مزاج میں تھوڑی سی تیزی ہے. تو میں نے تیزی میں کہہ دیا کہ نہیں بھائی میں نہیں کروں گا. تو بولے کیوں نہیں کریں گا؟ بولے نہیں، بڑی بےعزتی ہوئی، بڑی ذلت اٹھانی پڑی، مجھے ناراض کیا. ٹھیک ہے ہو گیا میاں، ہو گیا نجی میں بول دیا. عزت ذلت شہرت کا دینے والا اللہ. جی اچھی بات. تو آپ اس چیز کو یاد رکھیے، عزت ذلت شہرت دولت موت اور حیات کسی کے ہاتھ نہیں ہے،
وہ رب العالمین کے ہاتھ ہے، اللہ کے ہاتھ ہے۔ اللہ 2 مرتبہ مسکراتا ہے، اللہ 2 مرتبہ مسکراتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا 2 مرتبہ مسکراتا ہے۔ ایک اس وقت جب دنیا کسی کو نیچا دکھانا چاہتی ہے اور اللہ اونچا کرنا چاہتا ہے تو اس وقت اللہ مسکراتا ہے، اور دوسرا وہ جب اللہ کسی کو نیچا دکھانا چاہے اور دنیا اس کو اٹھانا چاہے تو اللہ اس وقت بھی مسکراتا ہے۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، تم اپنے اعمال کی فکر کرو، اپنے عمل کی پرواہ کرو، اپنے عمل کو اچھا کرو اور باقی اللہ پہ چھوڑو۔ تمہارا عمل صالح و سچا تو ایسے ہی جیسے کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مطلب یہ کہ تم کو دیکھنا یہ ہے کہ تمہارے دامن میں جو بیج ہے کیا وہ بیج سچا ہے۔ اگر بیج سچا ہے تو تم کو دیکھنا یہ ہے کہ جس سچے بیج کو جس زمین میں تم بونا چاہتے ہو کیا وہ زمین صالح ہے۔ اگر بیج سچی ہے، زمین صالح ہے تو اللہ خود اپنے رحمت کے بادلوں کو پھاڑ کر برسائے گا، بادلوں کو، پانی کو، اور سچی بیج صالح زمین کے سینے کو چاک کرتی ہوئی اپنے کامیابی کے جھنڈے کو گاڑ دے۔ اگر میں سچا ہوں اور میری سچائی کو جس زمین میں بو رہا ہوں وہ زمین صالح، تو پھر ہماری کامیابی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ خدا اس بات کو سمجھے، میں یہی بات کہوں گا، یہ آخرت کا سودا ہے، یہ آخرت کا سودا ہے۔ دنیا سمجھتی ہے کہ دنیا کے لیے نہیں، میرے بھائی، آخرت کا سودا ہے۔ اور میرے ورکرز ہیں سارے لوگ، سب سے میں کہوں گا کہ ہم کو کام کرنا، مل کر کام کرنا۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے، میری زندگی میں کہہ رہا ہوں، ایک جاہل دیوانہ بالکل کپڑے گندے چلا جا رہا ہے، اس سے بھی بات مرتبہ نہیں، بہت مرتبہ بہت اچھی باتیں سننے کو ملے، بہت مفید مشورے بھی ملے جاہلوں سے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر قابل کے پاس ہی ہوگا، نہیں، ایک ناقابل انسان کے منہ سے بھی اللہ قابل باتوں کو نکال سکتا۔ اس لیے سنا کرو، اس لیے کہتا ہوں کہ سنا کرو۔ قائدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کو سنیں، بے شک دیوانہ ہو۔ یا مشتاق صاحب، بلالہ صاحب، ہمارے دارالسلام کے بہت سے لوگ ہیں، دارالسلام میں آپ کو سن کے حیرت ہوگی، ایک 6-8 دیوانے ہیں، دماغی توازن ان کا بہت بگڑا ہوا، بالکل دیوانے کو 2-3 عورتیں ہیں اور 1-4 مرد ہیں، برابر دیوانے ہیں۔ اور وہ دارالسلام کو ہر تھوڑے دن میں آتے ہیں، آتے ہی ہمارے ورکرز اس طریقہ میں دیوانہ ہے، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، اور جب میں رہتا ہوں تو سب کو روکتا ہوں، صحیح ہے یا نہیں ہے؟ ان دیوانوں کو بھی بلاتا ہوں میں، آؤ بول کر ایسا بیٹھتا ہوں، 10 منٹ بات کرتا ہوں ان سے، سمجھاتا ہوں، ان کی بات سن لیتا ہوں اور بھیج دیتا ہوں۔ خوشی خوشی جاتے ہیں، ہر 15 دن 20 دن میں ایک مرتبہ آتے ہیں، اکبر صاحب ہے کیا نہیں ہے پوچھتے، دیکھتے ہیں ہے تو آ کے چیختے چلاتے بات کر لیتے، میں سمجھاتا ہوں چلو گھر کو چلے جاؤ، آرام سے چلے جانا، نہیں اٹھنا، میری بات کو سمجھو، پھر 15 دن بعد آنا، میں اچھے سے بات ان کی سن لیتا ہوں، بھیجتا ہوں، خاموشی سے چلے جاتے ہیں۔ تو میرے جماعت کے ایک ساتھی نے کہا کہ صاحب آپ کو دیوانے کی سن رہے ہیں۔ تو میں نے تنزیہ انداز میں کہا اب ہمارا حال تو یہ ہو گیا ہے کہ اب دیوانے ہی سن رہے ہیں۔ اصل وقت نہیں سن رہا ہے، میں یہی سن رہا ہے۔
سمجھدار تو نہیں سمجھ رہا ہے، اب یہ سن رہے ہیں. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ سننا لازم ہے عوامی زندگی. کام کرنا ضروری ہے لیکن سننا بھی ضروری ہے. بہرحال آپ ہیں، ہم ہیں، سب ہیں. ایک مقصد، ایک ارادے، ایک خواب کو لے کر 10 برس پہلے آیا تھا. وہ خواب آج بھی زندہ ہے، وہ مقصد آج بھی زندہ ہے. انشاءاللہ وہ خواب آپ اور ہم مل کر پورا کریں گے. انشاءاللہ آپ اور ہم مل کر اس مقصد کو حاصل کریں گے. جو لوگ ہم کو صرف ووٹ کی طرح استعمال کرتے تھے، ہم ان کے استعمال میں نہیں ہوں گے بلکہ ہم کام کریں. میں جانتا ہوں بہت سے ذہنوں میں سوال ہے کہ اکبر صاحب کچھ نہیں بول رہے ہیں ایک چیز کے بارے میں. کل بھی نہیں بولے، آج بھی نہیں بولے. ضرور بنے گا سمجھ گئے؟ ضرور بنے، ضرور بنے. اگر بنانا نہیں ہوتا تو لیتا نہیں. بنانا نہیں ہوتا تو لیتا نہیں تھا، بیچ دیا ہوگا. لیکن اسٹیج وائز، فیز وائز کام کرنا. میرے پروجیکٹس تھے حیدرآباد میں، اس کو مکمل کرنا تھا، پورا اس کو ختم کرنا تھا. الحمدللہ فاطمہ بیرسٹر فاطمہ اویسی میری بیٹی بیرسٹر ہے، اس کے نام سے میں کیمپسز پورا بنانا تھا. ہوا انشاءاللہ یہاں پر بھی ہوگا. اکبر الدین اویسی اپنے وعدے سے کبھی نہیں ہٹے گا. میں ایسے وعدے کرتا ہی نہیں ہوں جو نبھا نہیں سکتا، ویسے باتیں کرتا ہی نہیں ہوں جو عمل نہیں کر سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے کہ ایسے عمل کی ترغیب نہ دو جو خود عمل نہ کر سکتا. تو میں ایسی باتیں نہ کرتا ہوں، نہ میری عادت ہے. یہ ضرور کہوں گا اگر میں مر جاؤں تو ضرور میری اولاد میرے وعدے کو پورا کرے. میں نے سنگ بنیاد کے وقت بھی یہی کہا، ضرور بنے گا. کب بنے گا میں نہیں کہہ سکتا، کیسے بنے گا نہیں، لیکن بنے گا. مگر ایک بات کہوں گا پھر سے، قوموں کے تقدیروں کو فرد واحد نہیں بدل سکتے. قوموں کے مقدر کو، تقدیروں کو بدلنا ہے تو ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا، جبھی ہم بدل سکتے اور ہم کر سکتے. آئیے آپ ہم سے جڑ جائیے، ہم آپ سے جڑ جاتے ہیں. اور یہ بات میں آپ کو یقین دہانی کرتا ہوا رخصت ہوں گا کہ انشاءاللہ تعالی اکبر الدین اویسی مستقبل میں مہاراشٹر و اورنگ آباد کی ہر خدمت، ہر کام اور ہر فیصلے میں ان سب کے ساتھ شامل رہے گا. دور نہیں، میں کہہ رہا ہوں ان سب کے ساتھ رہوں. میری عادت نہیں ہے کہ نہیں میں اکیلا ہی نہیں. میں کہہ رہا ہوں میں اکیلے پن پر یا اکیلے فیصلے لینے کا عادی نہیں ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، آپ سب سے بھی کہہ رہا ہوں، وہ فیصلے جو مشاورت سے لیے جاتے ہیں اس میں اللہ کی برکت شامل رہتی ہے. وہ فیصلے جو خود تنہا لے لیے جاتے ہیں اس میں اللہ کی برکت شامل نہیں ہوتی. آپس میں بیٹھیے، مشاورت کیجیے اور فیصلوں کو سب مل کے جب فیصلے لیتے ہیں تو اس فیصلے کی کامیابی کی ذمہ داری سب پر عائد ہو جاتی ہے. اگر ایک فیصلہ لیتا ہے تو پھر اس ایک پر ہی عائد ہو جاتی ہے. اس لیے فیصلوں کو باتوں، آپس میں مشاورت کرو، سب کو سنو اور آگے بڑھو.
انشاءاللہ اللہ ضرور ہم کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ میری آپ سے دردمندانہ اپیل ہے، آپ جماعت کی طاقت ہے، آپ جماعت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، میرا وجود آپ سے ہے، آپ کا اور میرا وجود جماعت سے ہے، جماعت کا وجود ہمارے اتحاد سے ہے۔ اس بات کو سمجھیے، یہ کڑی ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کا مطلب کیا ہے زبان شکست عربی میں؟ اور ایمان کیسے مضبوط ہوتا ہے؟ جب کڑی سے کڑی ملتی ہے تو ایمان ہوتا ہے۔ مجھ سے آپ نہیں ہے، آپ سے میں ہوں، اور آپ سے اور مجھ سے جماعت ہے، اور جماعت ملت کے اتحاد سے ہے۔ یہ ہے کڑیاں۔ اس کڑی میں ایک بھی کڑی کمزور ہو گئی تو ملت کا شیرازہ بکھیر جائے۔ خدا را سمجھو، اپنے ذاتی مفاد کے لیے کام نہ کرو میرے بھائی، اللہ کی رضا کے لیے کام کرو۔ اپنے فائدے کے لیے کام نہ کرو، اپنی آخرت کے لیے کام کرو۔ اللہ راضی تو دنیا راضی، اللہ ناراض تو پھر دنیا بھی ناراض۔ اس چیز کو یاد رکھو۔ کون کتنے برس جیے گا میرے بھائی؟ کتنے برس جیے گا؟ میں 6 الیکشن جیت گیا، شاید اور جیت جاؤں، تو کیا میں اپنے الیکشن کی جیت کو کیا اپنے خبر میں لے جا سکوں گا؟ کیا اپنی کمائی ہوئی دولت کو خبر میں لے جا سکوں گا؟ کیا ہیرے موتی سونے چاندی لے جا سکوں گا؟ نہیں، میرے ساتھ اگر کچھ جائے گا تو وہ میرے اعمال جائے گا۔ کون کتنے برس جیے؟ کیا بھروسہ ہے زندگی کا؟ نہیں معلوم۔ اب جا رہا ہوں مالیگاؤں، بعد میں ممبئی، پھر رہا ہوں، نہیں معلوم کب کون مجھے بھی گولی مار دے، کب ہم بھی اللہ کو پیارے ہو جائیں۔ مگر ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ملت کا اتحاد، ملت کا اتحاد، ملت کا اتحاد، ملت کا اتحاد۔ اگر زندگی کی کوئی خواہش ہے تو یہی ہے کہ اللہ اپنی قوم، اپنے ملت کے نام پر شہید ہونے کا موقع دے۔ ہماری یہ خواہش۔ اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں موت سے، نہیں ڈرتے میرے بھائی۔ ہم نہ موت سے ڈرتے ہیں، نہ گولیوں سے ڈرتے ہیں۔ موت سے تو ہمارا چوری دامن کا ساتھ ہے۔ مرنا تو ہر ایک کو ہے، مگر ایک بات کہوں گا، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے، اللہ جب اس سے پوچھتا ہے کہ بتا تجھے میری جنت کیسی لگی، تو وہ کہے گا کہ اے اللہ، تیری جنت میں وہ مزہ نہیں جو تیری راہ میں شہید ہو گئی۔ تو ہم تو تڑپتے ہیں اپنی ملت اور اپنی قوم کے نام قربان ہونے کی۔ ہماری دعا ہے کہ ہمارا خون بہے بھی تو اپنی قوم کے لیے، ان کے وقار کے لیے، ان کی شناخت کے لیے، اور ہماری جانیں جائیں تو جائیں ضرور آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام۔ ہم تو غلام ہیں کبھی ہری گنبد والے کے، کملی والے کے، ہم رسول اللہ کے غلام ہیں۔ رسول اللہ ضرور ہماری حفاظت کریں گے، ہماری جماعت کی بھی حفاظت۔ مجھے اللہ کی ذات پر بھروسہ، کوئی ساتھ دے نہ دے، میرا ایمان ہے اگر ہم کو اور آپ کو ضرورت پڑے گی تکلیف کے وقت، تو اللہ آسمان سے اپنے فرشتوں کو بھیج کر ہماری مصیبتوں کو دور کرے گا، ہماری ناکامی کو کامیابی کر دے گا۔ یہ میرا ایمان ہے، کیونکہ ہمارے ہر مسئلے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ بے شک ہم فیصلے لیتے ہیں، لیکن فیصلہ لینے کے بعد سب سے پہلے ہم ان فیصلوں کو اللہ سے رجوع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ، ہم نے مشوروں کے بعد میں، مشاورت کے بعد میں اس فیصلے کو صحیح سمجھا اور لیا،
اے اللہ تو اس فیصلے کی لاد۔ آج بھی ہم نے کچھ فیصلے لیے، بارگاہ رب العزت میں ہاتھ اٹھا کر آپ کی موجودگی میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اور اللہ سے یہ درخواست کرتا ہوں گڑ گڑاتے ہوئے کہ اے اللہ تو ہمارے ان فیصلوں کی لاد، اے اللہ تو ہمارے ان فیصلوں کی لاد، اے اللہ ایک آخری ٹمٹماتا ہوا ایک دیا ہے مجلس اتحاد المسلمین، اے اللہ تو اس ٹمٹماتے ہوئے دیے کو بچا لے، اے اللہ تو اس کو بجھنے سے بچا لے، اے اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہم سے بہت گناہ ہوئے، بہت سے غلط فیصلے ہوئے مولا، اے اللہ تو ہمیں معاف کر، اے اللہ تو ہمیں معاف کر، اے اللہ ہم بغیر سر و سامانی کے عالم میں ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے مولا، ہمارے پاس کچھ ہے تو صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اے اللہ ہم پہ ظلم ہوتا ہے، ستم ہوتا ہے تو اس لیے ہی ہوتا ہے کہ ہم تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لے والے ہیں، ہمارا کلمہ ہے اس لیے ہم پہ ظلم ہے مولا، ہمارا کوئی نہیں ہے مولا، ہم صرف تیرے سامنے جھک کر تجھ سے دعا کر رہے ہیں مولا، تو ہماری عزتوں کی داد، اے اللہ تو ہماری عزتوں کی داد، ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں مولا، تو ہماری خطاؤں کو نہ دے، ہمارے گناہوں کو نہ دے، تو بس یہی دے کہ ہم تیرے نام لیوا ہے اللہ، اے اللہ، اے اللہ تو ہم ہماری حفاظت کر، ہماری حفاظت کر، اے اللہ یہ گنہگار بندہ آج تیرے سامنے گڑ گڑا کر دعا کرتا ہے مولا، تجھے واسطہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تجھے واسطہ ہے خلفائے راشدین کا، تجھے واسطہ ہے اس پاک سرزمین کے اولیاء اللہ کا، اے اللہ ہمارے بھائی جو ہم سے دور ہے، ناراض ہے مولا، تو ان کے دلوں سے ناراضگی کو دور کر دے، ہم کو اور ان کو دوبارہ ملا، ہم کو اور ان کو دوبارہ ملا، ہم کو اور ان کو دوبارہ ملا، اے اللہ ہم مصیبت زدہ لوگ ہیں مولا، ہماری مصیبتوں کو دور کر، ہم پریشان حال لوگ ہیں مولا، ہماری پریشانیوں کو دور کر، اے اللہ آج جب ہم یہاں بیٹھے لوگوں کی دعاؤں کو مانگتے ہیں مولا، تو آج ہم ہاتھ پھیلائے تیری بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہوئے ان آنسوؤں کے نذرانوں کو پیش کرتے ہوئے فلسطینی مسلمان بھائیوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اے اللہ تو ان کی مصیبتوں کو دور کر، اے اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور کر، بہت ظلم بڑے ستائے ہوئے مولا تو ان کی حفاظت کر، بھوکے ہیں پیاسے ہیں ان کی مدد کر، اے اللہ تو میرے ملک ہمارے ملک ہندوستان کی حفاظت کر، اے اللہ اس ملک میں جو لوگ نفرت بانٹنا چاہتے ہیں مولا ان کو تو ناکام کر، ان کے ارادوں منصوبوں میں ناکام کر، اے اللہ تو ہمارے اوقافی جائیدادوں کا تحفظ فرما، اے اللہ تو ہمارے اوقافی جائیدادوں کا تحفظ فرما، اے اللہ وہ قانون جو ہمارے خلاف بن رہے مولا تو غیب سے ان قانونوں کو رکوا دے، اے اللہ ہمارے اس ملک ہندوستان میں محبت میں اضافہ کر دے، اے اللہ ہم سارے ہندو مسلمان سکھ عیسائیوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کر، اے اللہ بانٹنے والوں کو تو کمزور کر دے، بانٹنے والوں کو تو ختم کر دے، اے اللہ ہم سب کو ایک کر، ہم سب کو نیک کر، ہم سب کو کامیابی و کامرانی عطا کر، اے اللہ ہم سب کو نیک ہدایت عطا کر، اے اللہ ہمارے گھروں میں بچیاں بیٹھی ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، اللہ ان کی شادیاں کر، اے اللہ ہمارے نوجوانوں میں جو بے روزگاری ہے ان کو روزگار عطا کر، اے اللہ ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا کر، اے اللہ ہمارے بھائیاں جو مخروص ہیں قرضدار ہیں اے اللہ ان کے قرضوں کو دور کر، اے اللہ ہم کو نماز کا پابند کر،
اے اللہ ہم کو قرآن ترجمے سے پڑھنے کی ہدایت دے. اے اللہ ہم کو یتیموں اور بیواؤں کی مدد کرنے کی توفیق و ہدایت دے. اے اللہ ساری کمزوریوں کے باوجود ہم کو ظالموں کے خلاف آواز بلند کرنے کی توفیق ہدایت و طاقت عطا فرما. ظلم کے سامنے خاموش نہ ہونے اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی ہم کو ہدایت عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو ایک کرے. اے اللہ ہماری جماعت مجلس اتحاد المسلمین کو کامیابی کا بنانی عطا فرما. ہمارے امیدواروں کو کامیابی دے. ہم کو ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال, ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال, ایک دوسرے کے دلوں سے میں جو بھی اختلاف ہے اس کو دور فرما. جو ہم سے دور ہیں ان کو قریب لا لے, مجلس کو اور مضبوط کر دے. آخر الدعوانا الحمدللہ.